بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منها تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس دور میں پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں جینے بسنے والا ہر مسلمان اس بات سے پورا واقف ہے کہ امت مسلمہ آج بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ ان بہت سارے مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت آج ایک امت نہیں رہی، اور اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو باقی مسائل میں سے جتنے مسائل ہیں امت نے جب ان کو حل کرنے کی محنت کی تو کسی نہ کسی درجے میں حل ہو گئے۔ مال کا کمانا ایک مسئلہ تھا، امت میں سے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، کسی نہ کسی درجے میں اس مسئلے کو حل کر لیا۔ رہائش خوراک ایک مسئلہ تھا، امت نے کوشش کی، کسی نہ کسی درجے میں اس مسئلے کو حل کر چکے۔ تعلیم ایک مسئلہ تھا اور بہت عرصے سے امت نے کوشش کی، آج امت کے اندر پڑھے لکھے بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آزادی ایک مسئلہ تھا، بہت ساری کوششیں محنتیں ہوئیں، کسی نہ کسی درجے میں اس نعمت کو حاصل کر چکے۔ لیکن امت ایک امت بن جائے اس کے لیے صدیوں سے امت محنت کر رہی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ پوری امت کی سطح پر دیکھ لیا جائے یا کسی ملک کی سطح پر دیکھا جائے یا کسی شہر کی سطح پر دیکھا جائے، کسی محلے کو دیکھا جائے، کسی خاندان کسی برادری کو دیکھا جائے، تو شاید 2 یا 4 بندے بھی امت مسلمہ میں ایسے ملنے مشکل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ بالکل آپس میں متفق ہیں۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اگر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کیا جائے
تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ سامنے آتی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر آج تک جتنی کوششیں محنتیں اس دور کے اندر ہو رہی ہیں کہ امت ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے، اس کا نتیجہ، اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہر اتحاد کا دعویٰ کرنے والا، ہر اتفاق کا لیڈر بننے والا، ہر آدمی جو صلح اور امن کی اپنے آپ کو کوشش کرنے والا کہتا ہے، اس کا حل یہ پیش کرتا ہے کہ امت ساری کی ساری جمع ہو سکتی ہے اگر تم سب کے سب میرے ساتھ مل جاؤ۔ ہر لیڈر کا یہی ایک دعویٰ ہے کہ سب مل سکتے ہو، اگر تم سب کے سب میری ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دو تو اتفاق ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ باقی سارے مسائل میں کسی نہ کسی درجے میں کامیابی ہوئی، لیکن اس مسئلے کے اندر امت میں کامیابی تو کیا بلکہ دن بدن اختلاف اور انتشار بڑھا۔ قرآن و حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو اللہ پاک نے اس کا حل کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب کے سب، یہ نہیں کہ کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ مل جائے، بلکہ تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ اتفاق کا حل قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا کہ دین کے اوپر چلنا شروع کر دو۔ اگر قرآن و حدیث کا گہری نگاہ سے مطالعہ کیا جائے، یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اتفاق، اتحاد کہتے کس کو ہیں؟ اتحاد، اتفاق کہتے ہیں کسی ایک بنیاد پر بہت سارے لوگوں کے تعلق کا قائم ہو جانا۔ قرآن و حدیث کے اندر جو انسانوں کے تعلقات ہیں، ایک بندہ دوسرے سے تعلق جوڑتا ہے، دوستی قائم کرتا ہے، محبت اس کے دل میں اس کی پیدا ہوتی ہے، اس کی بہت ساری بنیادیں ہوتی ہیں جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ایک بنیاد تو ایسی ہے جو خدائے پاک کے ہاں بڑی محبوب ہے، بڑی پسندیدہ ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ کسی بندے سے تعلق قائم کیا جائے، کسی بندے سے محبت کیا جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ بندہ نیک ہے، اس کے اندر تقوی موجود ہے، اس کے اندر خدائے پاک کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر نبی کی سنتوں کی فرما برداری ہے۔ اس بنیاد پر جو کسی بندے سے محبت کی جائے گی، تعلق کو قائم کیا جائے گا، یہ تعلق خدائے پاک کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث پاک کے، فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سوال کیا کہ تم لوگ سب سے زیادہ افضل کون سا عمل سمجھتے ہو؟ کسی کے سامنے نماز کے بڑے فضائل تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ کسی کے سامنے بھوکا پیاسا رہنا، روزہ رکھنا، اس کی فضیلت بہت زیادہ تھی، کہا یا رسول اللہ روزہ رکھنا بہت زیادہ افضل عمل ہے۔ کسی کے سامنے حج کرنا، اس کے فضائل بہت سارے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ حج سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا، یہ سب سے اونچا، سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم انبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم عند اللہ۔ کچھ لوگ قیامت والے دن اس حالت میں اللہ پاک کے سامنے ان کا حشر ہوگا، آئیں گے کہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ ان کی بلندی مرتبت کی وجہ سے، ان کی بزرگی اور ان کی شرافت کی وجہ سے نبی بھی رشک کریں گے۔ رشک کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کسی استاد کا شاگرد بہت زیادہ قابل ہو جائے
کسی باپ کا بیٹا بہت ساری کامیابیاں حاصل کر لیں، باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ استاد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری محنت اس بچے پر جو میں نے کی ہے وہ کام آ گئی۔ اسی طریقے سے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ ہم نے جو محنت انسانوں پر کی تھی وہ محنت اس بندے کے اندر نظر آتی ہے، اتنا اونچا اس کا مقام ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا تخبرنا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے اونچے مرتبے والے کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں، آپ ہمیں بتائیے تو صحیح یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آپس میں تعلقات صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ہیں، نہ ان کے درمیان میں کوئی رشتہ داری ہے جس کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ ان کے درمیان میں کوئی مالی لین دین ہے جس کی وجہ سے ان کی محبتیں ہیں، ان کی محبت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا فواللہ انہم لنور وانہم لعلی نور، اللہ کی قسم اللہ پاک ان کو نورانی شکلیں عطا فرمائیں گے، یہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ولا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، لوگ پریشان ہوں گے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لوگ غمگین ہوں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنت کو بنایا اور جنت کے اندر بڑے بڑے ستون ہیں جو یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور ان ستونوں کے اوپر اللہ پاک نے کمرے بنائے ہوئے ہیں جو زبرجد کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کمروں کے دروازے ایسے ہیں جو روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے خوشنما اور ایسے بہترین گھروں کے اندر کون رہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہم المتجالسون فی اللہ، ہم المتلاقون فی اللہ، ہم المتحابون فی اللہ، وہ بندے رہیں گے جو اللہ کے لیے آپس میں بیٹھتے ہوں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہوں، اور جو صرف اللہ کو خوش رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ حدیث پاک کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ایک آدمی اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں گیا تو ایک فرشتہ، اللہ پاک نے فرشتے سے کہا اس بندے سے میں بڑی محبت رکھتا ہوں۔ فرشتہ امتحان لینے کے لیے انسانی شکل میں آیا اور راستے میں بیٹھ گیا۔ اس بندے سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلانی بستی میں ایک میرا دینی بھائی ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ وہ نیک اور صالح آدمی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، میں اس کی زیارت کرنے کے لیے اور اس سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کہیں کوئی تمہاری رشتہ داری تو نہیں؟ کہا ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہو اور اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے تم جا رہے ہو؟ کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ کہا کہ پھر میں تمہیں یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَ، کہ اللہ پاک تجھ سے محبت رکھتے ہیں جیسا کہ تو اپنے اس بھائی سے محبت رکھتا ہے۔ تو کسی تعلق کی بنیاد صرف یہ ہو کہ وہ بندہ اچھا آدمی ہے، وہ بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، دین پر چلنے والا ہے، اس بنیاد پر جو تعلقات قائم ہوں گے، اس تعلق کی بنیاد پر دنیا میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ بھی گئے تو جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ اس لیے کہ آپ تو بہت اونچی جنت میں ہوں گے اور ہم عام آدمی ہیں، بہت چھوٹی سی جنت کے اندر ہوں گے، اور ایسی جنت کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے جس میں آپ کی زیارت نہ ہو، آپ کی ملاقات نہ ہو، آپ کی خدمت میں بیٹھنا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، اللہ پاک جنت کے اندر ہر اس بندے کو اسی کے ساتھ جمع کر دیں گے جس کے ساتھ اس کو محبت تھی، جس کے ساتھ اس کو تعلق تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ جو ہمیں خوشی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات سے ہوئی۔ اس لیے صلحاء کا عام طریقہ تھا
احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہوں حالانکہ خود نیک نہیں ہوں، اور صرف اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ کہیں اس محبت کی وجہ سے اللہ میرا حشر انہی کے ساتھ کر دیں۔ تو تعلق کی ایک بنیاد یہ ہے جس کو اللہ پاک نے بڑا پسند کیا ہے، بڑا محبوب رکھا ہے، اس کی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے سے محبت رکھے، ایک آدمی دوسرے سے تعلق قائم کرے، اور یہ تعلق اور یہ محبت صرف اس وجہ سے ہو کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، سچ بولنے والا ہے، جھوٹ سے دور بھاگنے والا ہے، یہ کوئی فراڈ اور چکر کرنے والا نہیں ہے۔ ان صفات حمیدہ کی وجہ سے، ان خوبیوں کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے کے ساتھ محبت رکھے، یہ محبت اللہ پاک کے ہاں بڑی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جیسے اللہ پاک اس قسم کی محبت کا حکم دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر کسی ایسے بندے کی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے جو بندہ خدا کا دشمن بن کر دنیا کے اندر جیتا ہو، جو خدا کے دین کو دھکے دے کر باہر نکالتا ہو، جو نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تمہارے ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا بھی میلان ان بندوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے جو ظالم ہیں اور ظلم کے ساتھ اپنی دنیا کی زندگی کو گزارنے والے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے تا توانی دور شو از یار بد بدتر بود از مار بد، جہاں تک زور چل سکتا ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچا کر رکھنا، اس لیے کہ برے دوست سانپ جو بڑا زہریلا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ زہریلا سانپ کسی بندے پر حملہ کر دے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جان چلی جائے گی، لیکن اگر کوئی برا دوست کسی کا بن گیا، اس کی جان بھی گئی، اس کا ایمان بھی گیا، کچھ بھی نہیں بچنے کا۔ اللہ پاک نے محبت کرنے کا بھی حکم دیا ہے نیک بندوں کے ساتھ، اور برے بندوں سے دور بھاگنے کا بھی حکم دیا۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا، آج دنیا کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو۔ ہمیں ان بنیادوں کو تلاش کرنا ہے جن بنیادوں پر امت کے اندر اتفاق ہوا کرتا ہے، ان بنیادوں سے بچنا ہے جن بنیادوں کی وجہ سے امت آپس میں بٹتی ہے، منتشر ہوتی ہے اور امت کے حصے اور ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایک تعلق صرف جو ابھی عرض کیا کہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر یہ خدا پاک کے ہاں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا تعلق جس کی آج کوئی کمی نہیں ہے، آج تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اپنی اغراض کی وجہ سے۔ ہر وہ بندہ جو تھوڑے مال والا ہے وہ زیادہ مال والے کی دوستی پسند کرتا ہے۔ زیادہ مال والے، زیادہ لیڈر بننے والے لوگ عام بندوں کے تعلقات قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر لیڈر کو ضرورت ہے کچھ اس کو زندہ باد کہنے والے موجود ہوں، اور ہر بندوں کو ضرورت ہے کوئی نہ کوئی لیڈر ان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ دونوں طرفہ تعلقات جو ہیں صرف اپنی اغراض کی بنیاد پر ہیں۔ اس تعلق کی آج کوئی کمی نہیں، آج کے دور میں اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ اسی تعلق کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بار بار بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا حشر قیامت والے دن کیا ہوگا۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، چونکہ یہ دنیا کے اندر دوستی تھی نہیں بلکہ دوستی کا ایک لبادہ تھا، تعلق تھا نہیں بلکہ ایک غرض تھی جس کے اوپر تعلق کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا تو یہ دوستی دشمنی سے بدل جائے گی، اس لیے کہ یہ دوستی تو پہلے بھی نہیں تھی، دوستی تو وہی باقی بچے گی جو تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ آج اس تعلق کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ صرف اپنی چھوٹی چھوٹی غرضیں شاید پوری ہو جائیں، بعض دفعہ پوری بھی نہیں ہوتی، شاید ہماری اغراض پوری ہو جائیں، اس کے لیے تعلقات کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قیامت والے دن اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار فرماتے ہیں، کہیں تو ارشاد فرمایا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ لوگ جو دنیا کے اندر اس بات کے دعوے دار تھے، فلانے چودھری صاحب سے ہمارے بڑے تعلق ہیں،
فلانے لیڈر صاحب سے ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں، ان پر فخر کیا کرتے تھے اور انہی کے راستوں پر چلا کرتے تھے، قیامت والے دن اللہ کو کہیں گے اے اللہ ہمیں کس لیے عذاب دیا جاتا ہے؟ عذاب آپ ان کو دیں جن کے پیچھے ہم چلے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کو سارے کا سارا پڑھ کر دیکھا جائے، اللہ پاک کا انداز قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ جہاں کوئی قابل ذکر اعتراض ہوتا ہے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس صورت شریفہ کے اندر، اس آیت شریفہ کے اندر اللہ جواب بھی نہیں دے رہے، اس لیے کہ یہ اعتراض ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ڈھونگ ہے۔ تعلق تو ان کو دنیا میں بھی نہیں تھا، وہ تو صرف اپنی غرض تھی۔ اللہ پاک اس کا جواب نہیں دے رہے کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں اس لیے ان کے ساتھ شریک کیا جاتا، کوئی جواب نہیں۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ ان جہنم میں جانے والوں کا، ان پیچھے چلنے والوں کا، ان ہاں میں ہاں ملانے والوں کا جرم بیان کیا ہے، جواب نہیں خدا نے دیا، اس لیے کہ جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو یہ کہنے والے مردود خود سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا ان کا تھا، ہم نے کوئی تعلق تو تھا ہی نہیں، ہم نے تو ایک ڈھونگ رچایا تھا، اصل تو ہماری اپنی بھی غرض تھی اور ان کی بھی غرض تھی، اس غرض کی بنیاد پر ہماری دنیا کے اندر دوستی کا ایک لبادہ تھا۔ اللہ پاک نے اکثر جگہ پر اس کا جواب نہیں دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين۔ صرف قول نقل کیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ان کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق ہوئے، ان لوگوں نے ہمیں جہنم تک پہنچایا ہے، آج ہمیں موقع دے دے، ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو روندنا چاہتے ہیں، ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر ان کو سر پر بٹھایا کرتے تھے، دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان بندوں کی ہمارے نزدیک کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ اس کا موقع دے دے۔ موقع نہیں دیا جائے گا، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اکثر قرآن پاک کہیں کہیں دیا ہے لیکن مختصر سا جواب دیا ہے، اور وہ بھی یہ کہا کہ ان کو بھی عذاب ہے، تمہیں بھی عذاب ہے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا کلما دخلت امت لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ چھوٹا سا جواب دیا کہ یہ کہیں گے اللہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ گئے، ان کو دوہرا عذاب دے، ہمیں سنگل عذاب دے۔ اللہ فرمائیں گے سب کو دوہرا ہی ہے، بس اتنا سا جواب دیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی یہ تعلق نہیں تھا، دنیا کے اندر بھی یہ دوستی نہیں تھی، یہ دوستی کا دھوکہ تھا، یہ دوستی کا لبادہ تھا، اور قیامت والے دن ہر مخفی چیز روشن ہو جائے گی، ہر مخفی چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ دوستیاں جو تھی ہی نہیں، جن کو دنیا میں دوستیاں کہا گیا تھا، ہر چھوٹے آدمی نے بڑے آدمی کی دوستی میں فخر سمجھا تھا، ہر بڑے بندے نے یہ بتانے کے لیے کہ میرے پیچھے چلنے والے اتنے ہزار بندے ہیں، اس کے اوپر فخر کیا تھا۔ دوستی نہ اس چھوٹے کو بڑے سے تھی، نہ اس بڑے کو چھوٹے سے تھی، قیامت والے دن یہ پردہ فاش ہو جائے گا۔ تو تعلقات کی ایک بنیاد وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، ایک بندہ دوسرے سے محبت رکھے اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ دوسری قسم جس کو قرآن پاک کی آیات شریفہ کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے تعلقات ہوں صرف اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے۔ تیسری ایک اور قسم ہے جو اس دوسری قسم سے بھی زیادہ خدا کے ہاں مبغوض ہے، مکروہ ہے، ملعون ہے اور بہت زیادہ گندی قسم ہے، ان دونوں سے، اس دوسری سے زیادہ۔ تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے کسی ایک دشمن سے دوسرے دشمن کی دشمنی کی وجہ سے دوستی کر لے، ہے دشمن لیکن چونکہ دوسرے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے، دشمن کو دوست کہنا شروع کر دے۔ جیسے عام طور پر آج کے زمانے میں یہود اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف دونوں دوست بنے ہوئے ہیں، حالانکہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں یہود اور عیسائی کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ یہود الگ ایک نظریہ، الگ ایک زندگی، الگ ایک طریقہ، عیسائیوں کا الگ، ہمیشہ لڑتے رہے، لیکن آج کے دور کے اندر یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی دشمنی پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پارٹیشن کا زمانہ زیادہ دور کا نہیں ہے، جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے ان کو پتہ ہے ہندو اور سکھ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف دونوں اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ دشمنی کی، یہ دوستی کی ایک تیسری قسم ہے جو خدا پاک کے نزدیک بڑی ناگوار قسم کی یہ قسم ہے کہ ایک آدمی ہے تو دشمن
لیکن چونکہ کسی اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کہے جی ہمارا تو کبھی لڑائی ہوئی نہیں تھی، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن سیاست کو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر جس سے ہمارا تعلق ہے، بے شمار وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو دینی جماعتیں کہتی ہیں، آپ ان کی آج 50 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مرد آباد کے نعرے جس جماعت کے خلاف لگائیں گے انہی کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جن کے ساتھ کبھی بھی اکٹھے ہونے کا ہمیشہ کہتے تھے یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ قوم کے دشمن ہیں، اور تھوڑا سا وقت گزرا انہی کے ساتھ جی اب ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے۔ یہ دشمنی، یہ دوستی نہیں ہے، حقیقت کے اندر یہ ایک دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے دشمن کے ساتھ دوستی کا ایک ڈھونگ ہے۔ عام طور پر اگر کسی ایسے لیڈر سے بات کی جاتی ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہم کسی خنزیر کو بھگانے کے لیے کتوں کو ساتھ ملاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جو زبردست پاکیزہ مبارک محنت ہوتی ہے اس میں نہ کبھی خنزیر کا ساتھ دیا جاتا ہے نہ کتے کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے سورہ قلم اٹھا کر دیکھیں، مکی صورت ہے، اس وقت میں نازل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے سے ہیں، بہت قسم پرسی کی زندگی ہے اور بہت زیادہ چھپ چھپا کر اسلام کے اندر داخل ہونے کا دور ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی فتوحات کسی طرف سے نہیں، کبھی فاقہ ہے، کبھی فقر ہے، کبھی تکذیب ہے، کبھی جھٹلانا ہے۔ ایسے وقت کے اندر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے کے کافر تو چاہتے ہیں کچھ لیں کچھ دیں، سمجھوتا کر لیں، تھوڑا سا آپ ان کی مان جائیں، تھوڑا سا یہ آپ کی مان جائیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کا کوئی بھی کام کریں۔ آپ ان کو فرما دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ یہ بھی مکی صورت ہے جو سورہ کافرون ہے، اسی زمانے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ صاف صاف اعلان کر دیجئے میں اکیلا ہوں، یا میرے ساتھ کوئی ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن میں کسی صورت میں کسی ایسے بندے کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا جس کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ نبی کی محنت یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی الامم، اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کر انبیاء مجھے دکھائے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے تھے سارے کے سارے نبی مجھے دکھائے گئے۔ میں نے ایک نبی کو دیکھا بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ ہے، میں نے دوسرے نبی کو دیکھا بہت چھوٹی سی جماعت اس کے ساتھ ہے، میں نے ایک نبی کو دیکھا چند ماننے والے اس کے ساتھ ہیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا 2 بندے صرف اس کے ساتھ ہیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا 1 آدمی اس کے ساتھ ہے، اور میں نے بعض نبیوں کو دیکھا لیس معہ واحد، ایک بندہ بھی ماننے والا نہیں ہے۔ یہ نبی بھی کامیاب تھے، انہوں نے کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے کسی کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ بدماشی کا دوسرا نام ہوتا ہے، یہ خود غرضی کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کو نفاق کی ایک صورت قرار دیتے ہیں۔ سورہ حشر اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر اللہ پاک نے منافقین کی اس عادت کو بیان کیا۔ بہت لمبا قصہ ہے۔ یہود کے 3 قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے، ان میں سے ایک بنی قینقاع تھا، بنو نذیر تھا۔ بنو نذیر نے بہت زیادہ بدعہدی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا، بہت لمبی تفصیل ہے۔ جب جلا وطن کرنے کا حکم دیا تو منافقین آئے اور آ کر کہا کہ تم کیوں چھوڑ کر جاتے ہو مدینے کو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر لڑائی کی ضرورت پیش آئی ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولوا لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا۔ یہ منافق لوگ ہیں، صرف نمبر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم لوگ اے مسلمانوں ان کو جلا وطن کرو گے انہوں نے کوئی بھی ساتھ نہیں دینا۔ اور ہوا یہی کہ وہ بیچارے چیختے تڑپتے رہے اور اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کر لیا، کوئی بھی ان کے پاس نہیں پہنچا۔ یہ نفاق کی ایک صورت ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک دشمن کے ساتھ صلح کر لے اور اس کو دوست قرار دے دے دوسرے دشمن کے خلاف۔ یہ تیسری صورت ہے۔ چوتھی صورت جو کہ بہت ہی زیادہ مبغوض اور بہت ہی زیادہ ملعون ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ پاک نے اس پر لعنت کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔
وہ یہ ہے کہ کسی ایک دشمن کی دشمنی میں اتنا آگے چلے جانا، کسی دشمن کی دشمنی میں اتنا آگے نکل جانا کہ اپنے ایمان، اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنے ضمیر کو بھی نیچے رون دینا، یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ غزوہ احزاب پیش آیا، یہود کے بڑے بڑے سردار جو مدینہ کے اندر تھے وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ کئی لڑائیاں کر چکے تھے، مکہ مکرمہ کے سردار بہت دفعہ حملہ کر چکے، غزوہ بدر کے اندر چڑھائی کی مدینے کے مسلمانوں پر، اور پھر غزوہ احد کے اندر کی، اور اس کے بعد کئی غزوات پیش آ چکے۔ اب یہ غزوہ احزاب کا وقت آیا تو مدینے کے یہودی قبیلوں کے سردار مکے پہنچے اور کہا کہ اگر تم اکیلے مل کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرو گے تو پتہ نہیں کب کامیابی ہوگی، چلو اکٹھے مل کر کرتے ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دینا، جتنے قبیلے ہیں سب کو ساتھ ملائیں گے۔ مکے کے سردار کافر پکے تھے لیکن منافق نہیں تھے، دوگلے نہیں تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارا ساتھ کیسے دیتے ہو، تمہارا ساتھ دینا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو دیندار کہا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کو بے دین کہا کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ کیسے نالائق آدمی اپنے ہاتھ سے خدا بنایا، اس کو پوچھنا شروع کر دیا۔ کہا ہم تو اسی دین پر ہیں جس کو تم برا کہتے تھے، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طریقے سے آج تم ہمارا ساتھ دیتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری بات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ہی ہے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہیں اور تم بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تو ہم تمہارا ساتھ کیسے دے دیں؟ اگر تم ہمارا ساتھ لینا ہی چاہتے ہو تو آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا کہ یہ شرک، یہ بت پرستی، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، یہ حق دین ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ حق ہے، یہ بتانا ہوگا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے آگے تھے، ضد کے اندر اتنے آگے تھے، کہا کہ نہیں تمہارا دین حق ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو صحیح، جس نظریے کو کتنے 100 سالوں سے اپنے ساتھ چمیٹ کر رکھا ہوا تھا، یہ کہا کرتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہمارا کلمہ ہے، مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ آج بت پرستی کو اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کو حق کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ نہیں تمہارا دین زیادہ حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق پر نہیں ہے۔ ایک یہ قسم ہوتی ہے۔ یہ چاروں کی چاروں قسمیں اس لیے عرض کی گئیں، اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ترازو قرار دیا ہے۔ ہم اس بات کو سوچیں کہ آج ہمارے آپس کے تعلقات کس درجے کے اندر ہیں، ہماری آپس کی محبتیں کس درجے کے اندر ہیں۔ اگر تو ہمارے تعلقات کی بنیاد یہ ہے کہ ہم دوسرے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ تقوی والا ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ سچ بولنے والا ہے، وہ دھوکہ کرنے والا نہیں ہے، وہ چکر چلانے والا نہیں ہے، تو یہ تو خدا کے ہاں بڑا برکت والا اور بڑا محبوب اور پسندیدہ تعلق ہے۔ اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے بندوں کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور اگر ہمارے تعلقات صرف اغراض کی بنیاد پر ہیں، اگر ہمارے تعلقات صرف اس لیے ہیں کہ ہم آپس میں جانتے ہیں کہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن فلانے کو اب نیچے کرنا ہے اس لیے کوئی نہیں، اس سے بھی دوستی کر لو، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کبھی بھی آپس میں نہیں بنی، لیکن کیا کریں آپ فلانے سے جان چھڑانی ہے لہٰذا اس سے اتحاد کر لو، یہ اگر تعلق کی قسم ہے یا غرض والی تعلق کی قسم ہے یا تیسرے درجے کی آخری تعلق کی قسم ہے، پھر ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ اللہ نے ترازو ہاتھ کے اندر دی ہے اور اس کے اندر بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی برکت کے کلمات ارشاد فرمائے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر امت مسلمہ کے کوئی بھی بندے یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، متفق ہو جائے، اس میں انتشار نہ ہو، اس میں اختلاف نہ ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا ہو تو تقوی کی بنیاد پر ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرنا
تقوی کی بنیاد پر اور نیکی کی بنیاد پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تمہاری کبھی بھی ایک دوسرے کی مدد برائی پر نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی ایک دوسرے کی مدد گناہ پر، ظلم پر نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تھوڑا سا مجھے بھی ضرورت ہے اس بات کی، آپ کو بھی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈالیں۔ آج ہم اپنی اغراض کی وجہ سے کتنے تعلقات کو نبھاتے ہیں، زبان سے کہتے بھی رہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، لیکن شادیوں میں جانا اور رسموں کو پورا کرنا اور ایک دوسرے کی بے دینی کو ایسے ہی اس کے اوپر کرنا اور جس کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کی دینداری کو بھی عیب بنا کر ظاہر کرنا، یہ اتنی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ شروع میں عرض کیا، آج امت مسلمہ کا ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے، پسند کرتا ہے کہ امت اکٹھی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ شروع میں کہا کہ ہر مسئلے کے لیے محنت کی، کسی نہ کسی درجے میں حاصل کر لیا۔ ہمارے پاس مال نہیں تھا، محنت کی، کچھ نہ کچھ مال مل گیا۔ ہمارے پاس تعلیم نہیں تھی، محنت کی، آج الحمدللہ مسلمانوں کے اندر تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ آزادی نہیں تھی، محنت کی، آزادی مل گئی۔ خوراک کا، رہائش کا، بہت سارے مسائل ہم حل کر چکے، لیکن یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس مسئلے کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے۔ ہم اس کا حل یہ پیش کرتے ہیں کہ سارے کے سارے میرے ساتھ جڑ جاؤ، امت اکٹھی ہو جائے گی۔ میرے ساتھ کیوں جڑ جاؤ؟ مجھے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ جڑ جاؤ؟ جیسے عام انسان ویسے میں انسان، میں کیسے لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جڑو؟ جوڑنے کی ایک ہی چیز ہے جس کو اللہ حبل اللہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے مل کر اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے قرآن پاک کو قرار دیا، بعض مفسرین پورے کا پورا دین قرار دیتے ہیں کہ پورے کے پورے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اتفاق خود بخود ہو جائے گا، اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ اتفاق اتحاد نام ہے کسی بنیاد پر انسانوں کے تعلقات کے مجتمع ہونے کا۔ یہ ہماری اب آپس کے اندر خود ہم نے سوچنا ہے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کون کون سی ہیں۔ ہمارے تعلقات کی بنیاد صرف اعمال ہے، ہمارے تعلقات کی بنیاد اپنی اغراض ہے، ہمارے تعلقات کی بنیاد صرف سیاست ہے، ہمارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی، سوچنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔